الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون صدق الله العظيم. میرے بزرگوں، پوری دنیا میں بطور خاص یورپ میں اور ہمارے خوشحال گھرانوں میں ایک نظریہ، ایک مذہب پھیلتا جا رہا ہے، خطرہ بنتا جا رہا ہے، سروں پر منڈ آ رہا ہے، وہ ہے الحاد کا نظریہ، ایتھیزم، خدا کا انکار، دہریت، اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ نظریہ اور یہ مذہب کالج، یونیورسٹیز، سائنس سے زیادہ تعلق رکھنے والے، مذہبی تعلیم سے دوری رکھنے والے لوگوں کے اندر پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عیسائی مذہب ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ عیسائی مذہب کے پیشواؤں اور پوپ نے سائنسدانوں کی مخالفت کی، مذہب کو ایسے پیش کیا کہ مذہب اور سائنس ایک ساتھ چل نہیں سکتی ہے۔ چرچ میں 10 سائنسدانوں کو سولی پر چڑھایا گیا، ریسرچ ورک کو روکا گیا، ڈس انکریج کیا گیا، ہمت شکنی کی گئی۔ مذہب اور سائنس میں جنگ چلتی رہی، سائنسدانوں اور پوپ اور فادر میں عرصے دراز تک ٹکراؤ رہا۔ سائنسدانوں نے یہ سمجھا کہ مذہب کے ساتھ سائنسی ترقی نہیں ہو سکتی، سائنس اور مذہب کو الگ کیا گیا۔ یورپ نے آخری زمانے میں جو صنعتی ترقی، انڈسٹریل لیول پر ڈیولپمنٹ، مشینی ترقی جو کچھ ہوئی، اس کے نتیجے میں فرعونیت اور خدا بیزاری اتنی بڑھتی رہی کہ بعض سائنسدانوں نے یہ لکھا کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ۔ سائنسی ترقیات نے توہم پرست مذہبوں کو بے وزن کر دیا۔ عیسائی مذہب بے وزن، یہودی مذہب لوگوں کے لیے اطمینان بخش نہیں رہ سکا۔ ہمارے پاس چونکہ ہندوازم کوئی واضح مذہب نہیں ہے، ہندوازم کا ڈیفینیشن اور اس کی مذہبی بنیادیں اور عقیدے اتنے کلیئر نہیں ہیں، اس میں ایک ہندو ملحد بھی ہو سکتا ہے، ایک ہندو ناستک بھی ہو سکتا ہے، مورتی پوجا بھی ہو سکتی ہے، خدا کا انکار بھی ہو سکتا ہے۔
بدھزم میں خدا کا تصور ہی نہیں، اس لیے چین نے اور کمیونزم نے جہاں پر پہلے سے ہی خدا کا انکار تھا، انہوں نے بہت آسانی سے ایتھیزم کو قبول کر لیا۔ یورپ نے اپنے مخصوص پس منظر کے نتیجے میں مذہب کا انکار، پھر خدا کا انکار، مذہب یہ سکھلاتا ہے کہ میں خود سے نہیں ہوں، خود کے لیے نہیں ہوں۔ قرآن یہ سکھلاتا ہے، حدیث یہ سکھلاتی ہے کہ میں خود سے نہیں ہوں اور خود کے لیے نہیں ہوں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ قرآن کا جاہ و جلال بھی دیکھیے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے یا انہوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ دونوں بھی نہیں ہیں۔ کوئی پیدا کرنے والا نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں نے بھی اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا۔ جب یہ مان لینا پڑتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق اور کریٹر ہے، تو پھر یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ اس کی مان کر چلنا پڑے گا۔ تو انسانوں نے یہ راستہ اپنایا کہ بنانے والے کا ہی انکار کر دیا جائے۔ جنسی آزادی، خواہش پرستی، نفس پرستی نے انسان کو اس راستے پر ڈالا کہ مجھے کسی بنانے والے نے نہیں بنایا اور میں کسی بنانے والے کا پابند ہونا مجھے ضروری نہیں ہے۔ اب دنیا میں نہ کپڑا پہننے کا کوئی قانون، نہ نکاح کرنے کا کوئی ضابطہ، نہ انصاف اور ظلم کا کوئی اصول، نہ رشتے ناطے کی ضرورت۔ توحید اور خدا کا انکار صرف خدا کا انکار نہیں ہے، مورلز اور ویلیوز کا بھی انکار ہے، اقدار اور اخلاق کا بھی انکار ہے، خیر اور شر کے امتیاز کا بھی انکار ہے۔ دنیا میں کسی کو خیر کہا جائے تو کیسے کہا جائے، شر کہا جائے تو کیسے کہا جائے، کسی کام کو نیکی کہی جائے تو کیسے نیکی کہی جائے؟ کوئی پیمانہ ہی نہیں رہا، کوئی ترازو ہی باقی نہیں رہا۔ یہ بات اچھی طرح ایمان والوں کو جاننا چاہیے اور انسانیت کو سمجھنا چاہیے۔ عقل میں نہ آنا، عقل اور سمجھ میں نہ آنا الگ چیز ہے، عقل کے باہر کا ہونا الگ چیز ہے۔ ایک چیز عقل کے ترازو میں تولے جانے کی ہی نہیں ہے اور آدمی اس کو عقل کے ترازو میں تولنا چاہتا ہے۔ ما ورائے عقل ہونا الگ ہے، خلاف عقل ہونا الگ ہے۔ دوسرا اصول یاد رکھنا چاہیے کہ سائنسی معلومات، سائنس حواس سے خمسہ کے ذریعے سے دیکھ کر، سن کر، چھو کر، سونگھ کر، چکھ کر، ان 5 ذریعوں سے جو معلومات سائنس کو ملتے ہیں، ان معلومات کی بنیاد پر سائنس فیصلہ کرتی ہے۔ تو سائنس کی معلومات قابل اعتماد تو ہے، قطعی نہیں ہے۔
قطعیت سے محروم سائنس کی بنیاد ہے۔ تیسری بات یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہے انسانی معلومات ہے۔ انسان کا علم انکمپلیٹ ہے، انسان کا علم بہت تھوڑا ہے، اس لیے انسان کا علم بدلتے رہتا ہے۔ بلیک ہول کے بارے میں، بگ بانگ کے بارے میں، اور اسی طریقے سے ڈارون کی تھیوری کے بارے میں، خدا موجود ہے یا نہیں ہے کوئی بنانے والا، سائنسدانوں کی زندگیاں جھونک دی گئی، نظریے بدلتے چلے گئے۔ سائنس کبھی بھی ایک نظریے پر جم نہیں سکی، کیونکہ انسان کی معلومات قطعی نہیں ہے، یقینی نہیں ہے، دو ٹوک نہیں ہے۔ اللہ کا علم، آسمانی علم، خبر اور وحی کا علم، یہ اصل بنیاد ہے، اور یہ اللہ، رسول، آخرت، قبر، فرشتے، اس کا سچا علم انہی ذریعوں سے انسانوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسان نے دیکھا کہ ایک بگونے میں پانی ہے اور اس پانی سے بھاپ نکلتی ہے تو ڈھکن ہلنے لگ جاتا ہے، ڈھکن گر بھی جاتا ہے۔ تو سائنسی معلومات، مشاہداتی معلومات وسیع ہو گئی انسان کی، اس نے بھاپ کو دریافت کیا، پھر اس نے اس بھاپ کا استعمال کیا، انجن چلا دیے، واقعی اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بھاپ کے پیدا کرنے والے کو بھی جان چکا ہے، اور وہ یہ بھی جان چکا ہے کہ بھاپ کے پیدا کرنے والے نے بھاپ اور پانی اور برتن کو کیوں پیدا کیا، یہ تو اس نے نہیں جانا، اس کی معلومات اس درجے تک نہیں پہنچی۔ ایک انسان یہ کہتا ہے کہ خدا ہی نہیں ہے، ایک انسان یہ کہتا ہے کہ سفید کوا ہی نہیں ہے، تو کیا اس نے پورے جنگلات گھوم لیے؟ کیا اس نے پورے چرند اور پرند کو پڑھ لیا؟ کیا جو یہ کہتا ہے کہ قبر کا عذاب ہی نہیں ہے، آخرت ہی نہیں ہے، جنات اور فرشتے ہی نہیں ہیں، کیا اس نے عالم غیب اور عالم شہادت کو سب کچھ جائزہ لے لیا؟ خود سائنس کہتی ہے کہ ابھی 96.96% دنیا کا حصہ ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ خود سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے اپنے جسم میں پائے جانے والے سیلز کے بہت بڑے حصے کی اس نے اسٹڈی ہی نہیں کی ہے۔ تو یہ انسان کیسے جرأت کر سکتا ہے کہ قبر کا عذاب کوئی حقیقت نہیں؟ کیا یہ زمین کی تہ کے نیچے چلے گیا کہ اس نے جہنم دیکھ لیا کہ نہیں ہے؟ ساتویں آسمان کے اوپر چلے گیا اور دیکھ کر آ گیا کہ جنت ہی نہیں ہے؟ ناسمجھی اور حماقت اور بے توفیقی کی بات ہے۔ جن لوگوں نے خدا کا انکار کیا، انہوں نے ایک راستہ بنا لیا ازلیت کائنات کا، لا آف نیچر کا۔ یوں ہی دنیا چل رہی ہے، بیج ڈالتے ہیں درخت نکل جاتا ہے، بیج ڈالنے اور درخت کے نکلنے میں کوئی بیچ میں خدا نہیں ہے۔ موت کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ جیسے دو پتھر ٹکراتے ہیں، آگ نکل جاتی ہے،
جسم میں بھی زندگی کی چنگاریاں رہتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ اس انداز میں انہوں نے ازلیت کائنات کہ کائنات تو ہمیشہ سے ہے، کائنات یوں ہی چل رہی ہے، بعض خدا کا انکار کرنے والوں نے ازلیت کائنات کے نظریے کو گھڑ لیا، سائنسدانوں نے چلایا، لیکن بعد کی تھیوریوں نے ثابت کیا کہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ کہیں سے شروع ہوئی، کہیں پر ختم ہونے بھی والی ہے۔ اب جب یہ مان لیا جائے گا کہ دنیا کہیں سے شروع ہوئی، تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کوئی شروع کرنے والا ہے، خالق کی طرف آنا ہی پڑے گا۔ دنیا کا منظم نظام، آپ 10 سکے رکھیے، 1 2 3 4 10 سکوں پر 10 کی گنتی لکھیے، اس کے بعد پھینک دیجیے، پھینکنے کے بعد پورے 10 سکے اسی ترتیب سے بیٹھ گئے۔ یہ اتفاقاً نہیں ہو سکتا، کسی ناظم، کسی خالق، کسی مدبر اور کسی کرنے والے کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے، اتفاقاً نہیں ہو سکتا۔ 10 سکے پھینک دیے جائیں، ترتیب سے لگ جائیں، بگ بینگ ہو جائے، سورج کو جہاں لگنا ہے وہیں لگ جائے، چاند کو جیسا چلنا ہے ویسے ہی چل جائے، یہ اللہ کے بغیر، یہ خالق کے بغیر، یہ مدبر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ کائنات کا نظم و نسق اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ مدبر کائنات کی تدبیر اور تنظیم کا نتیجہ ہے۔ 10 جگہ پر قرآن موٹی زبان میں پوری انسانیت کو مخاطب بناتا ہے۔ یہ لوگ جو ایتھیزم اور خدا کے انکار کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ان میں سے ایک طبقہ اور نفس و شیطان بھی سوال پیدا کرتے ہیں کہ خدا کا خدا کون ہے؟ خدا کا خدا کون ہے؟ اگر ہم خدا کو مان لیں تو خدا کا خدا کون ہے؟ اب تک تو آپ بغیر خدا کی کائنات مان رہے تھے، اب خدا کا خدا بھی سوال کرنے لگ گئے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ خدا کوئی مخلوق نہیں ہے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی ذات کوئی میٹیریل اور مادہ نہیں ہے کہ کوئی مادہ اور میٹیریل ہو تو اس کو کسی بنانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، مخلوق کو خالق کی ضرورت ہوتی ہے، خالق کو کسی خالق کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ سوال ایسا ہی ہے کہ انڈے کس درخت کو لگ گئے، یہ مشین کس بوتل سے بن گئی، بے جوڑ قسم کی چیز ہے۔ خالق کے لیے کسی خالق کا ہونا ضروری نہیں ہے، خالق کا ڈیفینیشن اور پیدا کرنے والے اور کریٹر کا تعارف ہی اسلام میں الصمد، بے نیاز ذات، بے نیاز، جسے جسم کی کوئی ضرورت نہیں، روح کی کوئی ضرورت نہیں، زمان و مکان کی کوئی ضرورت نہیں، عیب نہیں ہے جن کی ذات میں۔ قرآن نے جتنا واضح تصور اور تعارف محبت والا، حقیقت والا قرآن نے کروایا ہے، اللہ کا کسی اور مذہب میں نہیں کیا گیا۔ اللہ کی ذات قانون ساز ہے، قانون سے ماورا ہے، قانون بنانے والا ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا اور ہمارے گھر کے
بڑوں نے پہلے دن کہہ دیا بیٹے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ان سائنسدانوں کی زندگیاں کتنی بے لگام، کٹی پتنگ، بے چین، مضطرب روح گزر گئی کہ بنانے والا اللہ ہی نہیں ملا تو زندگی کا اسٹائل اور طرز کیا ملے گا؟ آخرت کیا ملے گی؟ قبر کیا ملے گی؟ دوسرا سوال عام طور پر اس قسم کے بھائیوں سے کیا جاتا ہے کہ خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ دنیا میں نظر نہ آنے والی چیزیں زیادہ ہے نظر آنے والی چیزوں کے مقابلے میں۔ نظر نہ آنے والی غیر مرئی چیزیں، انسین چیزیں زیادہ ہے نظر آنے والی کے مقابلے میں۔ اللہ نظر نہیں آتا ہے، قدرت نظر آتی ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا ہے، ان کے آثار نظر آتے ہیں، ان کے کرشمے نظر آتے ہیں، ان کی بناوٹ نظر آتی ہے۔ شوگر نظر نہیں آتا، اس کے نتیجے میں کمزوریاں نظر آتی ہے، بی پی نظر نہیں آتی۔ آدمی کو ظاہری طور پر مشین سے اگر نہ ناپے لیکن اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ روح نظر نہیں آتی، اثرات نظر آتے ہیں۔ جس باپ کا وہ بیٹا ہے وہ رشتہ نظر نہیں آتا، خبر، روایت، یقین کے نتیجے میں طے کیا جاتا ہے۔ خدا اس لیے نظر نہیں آتا کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کو چھپا لیا، سبب کو آگے کر دیا۔ خدا نظر نہیں آتا، خدا کی دلیل نظر آتی ہے۔ دنیا میں گریویٹی اور کشش ثقل کو مانا گیا۔ گریویٹی اور کشش ثقل یہ نظر نہیں آتی انسانوں کو، لیکن اس کے اثرات۔ بہرحال اس کا تقاضا ہے کہ بندہ خدا کی موجودگی کا تقاضا، بندہ اللہ کا شکر گزار بنے، عبادت کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کرے۔ ایتھیسٹ بھائیوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ گناہ تو 60 سال کیے گئے اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ سزا نہ ختم ہونے والی زندگی میں دی جائے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انصاف کے لیے ضروری سمجھا انہوں نے کہ جرم کا وقت اور سزا کا وقت برابر ہونا چاہیے۔ جرم کا وقت، سزا کا وقت برابر ہونا چاہیے۔ قتل تو 10 منٹ میں ہو گیا، قتل تو 5 منٹ میں ہو گیا، اس کو 10 سال کی سزا کیوں دی جاتی ہے؟ یہ نامعقول بات ہے، لاجک نہیں ہے کہ جرم کا وقت اور سزا کا وقت برابر ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو یہ وہی کام کریں گے جو پہلے سے کر رہے تھے۔ کفر میں تھے، 60 سال کی بھی نیت یہی تھی کہ کفر کروں گا اور 1000 سال جی لوں گا، تب بھی نیت یہی ہے کہ میں کفر کروں گا۔ نیت اور ارادہ ایسا ہی تھا، اس لیے سزا بھی اتنے وقت کے لیے دی جا رہی ہے۔ مذاہب میں اختلاف کیوں ہے؟ میں اللہ کو نہیں مانتا صاحب، مذہبوں کے جھگڑے بہت ہیں، ساری جنگیں مذہب کی بنیاد پر ہوئی ہیں۔ یہ بھی ایک عنوان اور سوال ہے جو ایتھیسٹ بھائی پیش کرتے ہیں۔ مذہب میں اختلاف وہاں پر ہے جو بودے اور بے بنیاد اور غیر منطقی، جو مذہب سائنٹیفک نہیں ہے، وہاں پر اس قسم کے اختلافات ہیں۔ اسلام کی سچائی، اسلام کے عقائد کی پختگی، یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جنگیں ہوئی،
مذہب کی غلط نمائندگی کی وجہ سے ہوئی، جنگیں ہوئی مذہب کی غلط تشریح کی وجہ سے ہوئی، اسلام اور اسلام کے ماننے والوں میں ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، کالج یونیورسٹی کی پڑھائی پر نظر رکھیں۔ الحاد کا پہلا سبب موروثی، باپ بھی ملحد تھا اس لیے بیٹا ملحد بن گیا، دوسرا سبب نفس پرستی، تیسرا سبب بغیر مطالعے کے گفتگو، آدمی ریلیجیس ٹاک کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے ریلیجیس اسٹڈی کے بغیر، مذہبی مطالعے کے بغیر، مذہبی اسکالرز کے بغیر، ایک موضوع پر پڑھے بغیر بات کرنا چاہتا ہے۔ مغرب کی مرعوبیت، ویسٹرن کلچر کی ذہنی غلامی، اور پھر بڑی وجہ نفس پرستی اور آزادی، اباحیت پسندی کی زندگی گزارنے کے لیے ایتھیسٹ بننا چاہتا ہے۔ دعا کرنا چاہیے، مانگنا چاہیے کہ اللہ نے جیسے ایمان والے گھرانے میں پیدا کیا ویسے ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پوری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ درد مندی کے ساتھ دعوت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔